دوستو آج آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک ایسا بھی زمانہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کہ بیت اللہ شریف میں اس سال حج نہ ہو پایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص طائر کرامتی جو کرامتہ شہر میں پیدا ہوا تھا اور بحرین کا بادشاہ تھا، جس کا پورا نام ابو طاہر سلیمان الجنابی تھا، اس نے 7 ذی الحج 317 ہجری کو بیت اللہ شریف پر حملہ کیا اور مکے میں خون کی ندیاں بہائی۔ کہتے ہیں کہ حج کرتے ہوئے یا طواف کرتے ہوئے 10,000 کے قریب حاجیوں اور مکہ کے شہریوں کو شہید کیا گیا، اور یہ شخص ننگی تلوار لیے مسجد الحرام میں دندناتا پھرتا اور کہتا کہ ہے کوئی جوان جو میرا ہاتھ روک سکے۔ وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسجد الحرام میں خون بہانا منع ہے؟ میں خون بہا رہا ہوں، اگر کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔ اس سال حج کعبہ نہ ہو سکا کیونکہ کوئی بھی حاجی عرفات کے میدان تک نہ جا سکا، اور یوں اس سال حج مؤخر ہو گیا۔ اس شخص نے اتنی قتل و غارت کی کہ آب زمزم کا کنواں لاشوں سے منہ تک بھر گیا اور ہر طرف خون خرابہ تھا، اور کئی لوگ ایسے تھے جو شہر میں چھپ گئے تھے یا اپنی جان بچانے کو پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ اس شخص نے پھاوڑے کی مدد سے خانہ کعبہ شریف میں لگے حجر اسود کو اکھیڑا، اور اس مقدس پتھر کو اکھیڑنے کے بعد اپنے ساتھ اپنے ملک بحرین لے گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ بحرین لے جاتے ہوئے اس پتھر کے بوجھ اور اس کے تقدس کی وجہ سے 40 کے قریب اونٹ مارے گئے، لیکن یہ ضدی طائر کرامتی ہر حالت میں اس مقدس حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 22 سال تک، اس واقعے کے بعد 22 سال تک حج بیت اللہ بغیر حجر اسود کے ہوتا رہا۔ پھر خلیفہ نے کچھ لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن، ایک جرگہ رکھا، اور انہوں نے اس طائر کرامتی سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ 30,000 درہم آپ ہم سے لے لیں اور یہ مقدس پتھر حجر اسود واپس کر دیں۔ وہ بڑی مشکلوں سے اس پر راضی ہوا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ راضی نہیں تھا، جب اسے جنگ کی دھمکی دی گئی تو وہ راضی ہوا۔ پھر ایک خاص بزرگ تھے شیخ عبداللہ، انہیں بحرین بھیجا گیا۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ جب بحرین پہنچے تو طائر کرامتی نے انہیں ایک پتھر غلاف میں لپٹا ہوا، خوشبوؤں میں مہکتا ہوا لا کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ حجر اسود ہے جو آپ لوگ مجھ سے مانگنے آئے ہیں۔ شیخ عبداللہ بہت اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں، ہم وہ چیک کیے بغیر یہ پتھر نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس پتھر کو پانی میں ڈالا جائے، تو وہ پانی میں جب ڈالا تو وہ ڈوب گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اسے آگ میں رکھا گیا تو وہ آگ کی شدت سے پھٹ گیا۔ عبداللہ صاحب نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ وہ پتھر نہیں ہے، ہم اسے نہیں لے جا سکتے۔ طائر کرامتی نے انہیں ایک اور پتھر لا کر دیا اور کہا کہ یہ وہ پتھر ہے، حجر اسود ہے، آپ اسے لے جائیں۔ اس پر بھی جب ایسے ہی چیک کیا گیا، اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ پھٹ گیا، پانی میں اس سے پہلے ڈالا تو وہ ڈوب گیا۔ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی وہ اللہ کا پتھر مقدس نہیں ہے، ہم اسے نہیں لے جا سکتے۔ پھر اس نے لا کر تیسرا پتھر دیا جو اصل میں حجر اسود تھا، جسے پانی میں ڈالا گیا تو وہ نہیں ڈوبا، اور اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ بالکل ٹھنڈا رہا۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ یہ پتھر ہمارا ہے، یہی حجر اسود ہے، یہ ہم بالکل لے کے جائیں گے۔ طائر کرامتی بڑا حیران ہوا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کو اس کو جانچنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ تو شیخ عبداللہ نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا ہے کہ اس پتھر کی یہ خصوصیات ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، آگ میں یہ گرم نہیں ہوتا۔ تو طائر کرامتی ہنسا اور کہنے لگا کہ آپ کا دین تو بڑی روایات کا پاسبان ہے۔ تو بہرحال یوں یہ پتھر مسلمانوں کے ہاتھ دوبارہ آیا۔ کہتے ہیں کہ اسے واپس لانے کے لیے ایک بیمار سی، ایک کمزور سی اونٹنی پر لادا گیا، اور اللہ پاک کے حکم سے وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی مکہ شریف تک پہنچی، اور پھر اسے دوبارہ حجر اسود کو وہیں پر نصب کر دیا گیا، بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ میں جہاں یہ پہلے نصب تھا، اور یوں دوبارہ سے یہ حجر اسود مسلمانوں کے پاس پہنچا، مکہ شریف پہنچا، اور آج تک اپنی جگہ پر لگا ہوا ہے۔